میرا نبی اور دوری ہے، ہاں کس حد تک دور میں جائز کی جائے؟ ہر معاملے میں مخلوق تعلیم ہے اور قریبوں کو طریقے ہیں اور نماز کی غیر حاضری ہے، اس کا مسجدوں میں جس طرح سے حکم ہے کہ اذان کے ساتھ محفوظ ہونا چاہیے، یہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ جیسا اسی دور ہے جانتی ہے لوگ خط پڑھ لیتے ہیں پھر پڑھنے میں انسان کو بچی پڑھ۔ دیکھو دین کا جہاں تک چلے گا نا، دین کا سائنس کے ساتھ کا تعلق نہیں ہے، سائنس کا کتنی ترقی کرے یہ تو نظر کرے، دین بہرحال دین ہے۔ اب دین کو سمجھنے کے لیے کہیں اب ملا کا دین نہ سمجھ لو، دین کی وضاحتوں نے دینداروں کو الجھا دیا۔ مثلا اسلام ورسز اسلام بحث ہے، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، یہ بحث کہاں سے آئی؟ دونوں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے گروہوں میں آپ نے دیکھا کہ دونوں مسلمان ہو اور آپس میں فساد ہو یا تضاد ہو؟ ہوتا ہے ہفتہ دو بندی اور بریلی میں جان کے فرق ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اسی کار کے بدلے میں کھڑے ہو کے اب یوں کو سلام پڑھنا، السلام والسلام ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اور ایک گروہ ہوتا ہے کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا آپ بتا۔ ہاں اب یہ سارا دین ہی رہ جائے گا۔ اسی طرح یہ جو فرقہ ورسز فرقہ، شیعہ سنی ادھر ادھر، اسلام کے اندر جو بن گئے 70-72 فرقے آ گئے۔ اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی آزادی آ گئی یا اسلام میں ترقی آ گئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ کتابوں کے ذریعے آپ کے علم میں ہے، لہذا آپ کے علم میں نہیں ہے۔ مومن کے لیے اس زندگی کو، جس زندگی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آپ کے دور کی زندگی ہے، حضور پاک آپ کے رسول ہیں۔ کیا تو ہوتا ہے نا اللہ ترجمہ کو ایسی بات کہتا ہے کہ تھے، مسئلہ ختم ہو گیا تھا کہ جو وہ تھے وہی تھے ہیں۔ آپ اگر ان کے ساتھ اگر رابطہ کسی کا نہ ہو، کسی گروہ کا رابطہ کتاب کے ساتھ ہو، تو گروہ جو ہے نا ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے۔ کیا بات سمجھائی؟ کہتے ہم آپ کی چٹھی پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے چٹھی لکھی ہے، آپ نے چٹھی میں لکھا ہے کہ یہ کہتا ہے چٹھی تو میں نے لکھی، میں خود آ گیا۔ کہتے آتے رہو ہم بھی چٹھی پڑھیں گے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ براہ راست جس کو آپ پکار رہے ہیں کسی ذات کو، اگر وہ ذات آ جائے اور آپ اس کا کہنا نہ مانو تو اس کے فرمائے ہوئے کا کہنا آپ مان رہے ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گمراہ ہو جاؤ۔ مثلاً یہ اللہ یہاں موجود ہے کہ ایک سائل ہے آپ کے پاس، کہتا ہے گدھے پیسہ دے دو، یہ جو تم جوس بنے پڑے ہو پیسے کے اوپر، پیسہ دو۔ آپ بات سمجھ رہے؟ یہ جمع کر رہے ہو تم، جمع دو، غریب کو مال غریب کو دو۔ وہ کہتا ہے تجھے میں پیسہ نہیں دیتا، میں تو زکات دے چکا ہوں۔ اور یہ اگر اللہ بعد میں کہہ کہ دیکھو میں خود ہی تیرے پاس سوال کرنے گیا تھا، تو نے پیسہ نہیں دیا، تو کون سے اللہ کو میں زکات دے رہا تھا؟ اگر اللہ براہ راست آ جائے تو تم اس وقت بھی اس کی آواز نہیں مانو گے، اور پھر کیا کریں گے؟ ہم اسلام کی روح سے صحیح تھے، اسلام نے کہا تھا 2.5% 2% دے دو، وہ ہم نے زکات کاٹ لی تھی بینک والوں نے، باقی ٹھیک تھا، اور بینک والوں نے سود اللہ نے منع کیا تھا، کہتے ہیں وہ تو بینک والے سے زبردستی دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ ایسے میں پھر وہ کہتے ہیں ہمارا قانون کے مطابق صحیح ہے۔ جب تک آپ اللہ کو نہ پہچانو، اللہ کے حکم کو تم نے کیا پہچانا؟ جب تک آپ وعدہ کا پورا نہ کرو، کہتے ایک بندہ نماز پوری ادا کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کو مسلمان کہو گے؟ آپ بتاؤ۔ آپ صاحب کہتا ہے میں مسلمان تو کہوں گا، میں کیا کروں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وعدہ نہیں پورا کرتا، اب میں کیا کہوں اس کو؟ آپ کہو گے میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو ڈرتا ہوں، یہی کہو گے نا؟ اور کوئی دناز دلیر آ جائے گا، وہ کہتا ہے یہ اسلام سے کیا کہ ایک جگہ پہ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی جس کا کھانا حرام، یلبس لباس حرام، سوچنا حرام، جسم حرام
پاکیزہ ناپاک، اس کے سارا خیال حرام، اس کا وعدہ توڑنے والا اور اس کی کوئی بات پوری نہ ہونے والی، اور وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو جھوٹا آدمی سچی نماز کیسے پڑھے گا؟ بندہ تو بنیادی طور پر جھوٹا ہو گیا۔ وہ لوگ جو بنیادی طور پر جھوٹے ہیں اور سچی نماز کا دعویٰ کرتے ہیں وہ 2 دفعہ جھوٹے ہیں۔ حافظ آپ نہیں کہہ سکتے تحفظ ہوئے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے میں تو ڈرتا ہوں۔ یہ کہو گے آپ ایک گروہ نے مسجد بنائی نمازیوں کے لیے، مسجد تو لگی ہوتی ہے نا، نمازی کی مسجد بنائی، اور جو اللہ ہے جو مسجدوں کا مالک ہے، نمازوں کا مالک ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد کو گرا دو۔ حافظ مسجد کو گرانا ہے کوئی؟ اللہ کا حکم آیا؟ کیوں توڑی مسجد؟ کہ اس کے اندر جانے والے بنیادی طور پر منافق ہیں۔ سو منافق نماز پڑھے تب بھی جھوٹا، آپ آتے میں منافق حج کرے تب بھی جھوٹا۔ منافق کی میں نشانی بتا رہا ہوں، جو نماز پڑھتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، نشانی بتانا نا کسی کو، کان میں رکھنا بات۔ اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہو سکتا ہے بندہ؟ میں نے کہا تھا منافق ہونا بہت بری بات ہے، یہ تو کافر سے بھی برا ہے۔ میں نے بتایا ایک دفعہ کہ عین ممکن ہے کافر بخشا جائے، منافق کے بخشنے کی بڑی مشکل صورت ہوگی۔ لہذا تو جھوٹا کون ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہے، نماز پڑھ کے وعدہ پورا نہ کرنے والا جھوٹا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھائی؟ جھوٹا خیال کرنے والا جھوٹا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ شام کو 4 بجے پہلے آپ کو یہ ٹوپی ہم واپس کر لیں گے۔ ٹوپی واپس نہیں کی، ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں، باہر چیخا ہمارا ٹوپی والا، کہتے ٹوپی واپس کرو، کہتے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شام کو پھر آگا کہ ٹوپی واپس کرو، کہتے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ تیری نماز تیرے سر کے اوپر دے ماری جائے گی، تم اس کی چیز واپس نہیں جاؤ، امانت کو۔ اسلام جو ہے نا اس میں 2 باتیں آئی، آپ سن رہے ہیں صحیح صاحب، کہ دیانت اور امانت، یہ بات تھی نا بنیاد میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ امین ہے اور صادق ہے، صادق الوعد۔ صادق کیا ہوتا ہے؟ صادق الوعد، قول کا سچا، اور امانت لوٹانے والا۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز آپ کو دیا امانت واپس کر دو۔ تو آپ آج کا مسلمان سارے نہیں بھائی، کوئی امانت واپس نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے، سچ بولتے نہیں، اور مسلمانوں کے حق میں سوچتے نہیں، اپنا مطلب کرتے ہیں، نمازیں دبا سٹ پڑی جائے۔ اب اس کے اوپر یہ فتویٰ لگانا کہ نماز کی وجہ سے یہ فلاح ہو جائے گی، ناممکن۔ اس لیے اسلام کو آپ اس طور پر مت سوچو جس طرح پر سائنس کی وجہ سے سوچتے رہتے ہو کہ ہمیں تو اپنی بات سے کام ہے۔ وہ شخص جس نے سماج کے اندر فساد پھیلایا، لا تفسدوا فی الارض، بس فساد پھیلاؤ دنیا میں، لا تفسدوا فی الارض، اگر آپ نے کیا کہ فساد نہ پھیلایا تو آپ عباد الرحمان اللہ کے بندے ہو گئے۔ تو اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، آپ یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حقوق سے معروم نہیں کرتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، وعدوں کے پابند ہوتے ہیں، اور جو شخص وعدہ نہ کرے نماز پڑھتا جائے۔ ایک نشانی بتائیے وعدہ کی، یعنی اس کے لیے منافق ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کو نہیں، تو مانتا کس کو نماز پڑھنے میں، اور وہ خدا ہے تو وہ تو وعدہ نہ کرنے پہ تو خدا کے سامنے جھوٹا ہو گیا۔ لہٰذا 2 خدا رکھنے والے منافق کہلاتے ہیں۔ 2 خدا سمجھتے ہیں کہ ایک کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کی موجودگی میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہے منافق کی دلیل۔ اب بات سمجھائے، اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ سائنس کو اپنی رفتار میں جان دو۔ دین کیا ہے؟ حضور پاک کے اتباع۔ دین کیا ہے؟ جو پرانا دین تھا وہی سچا دین ہے، اس لیے اس میں تعویلیں اور یہ اور وہ کچھ بھی نہ کرو۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھو، ایک آدمی بیمار ہے، بیمار سمجھتے ہو، اس کو تم دوائی نہیں دیتے ہو، اسے کہتے تو صرف نماز ہی پڑھتا جا، اس کو نماز پہ لگایا ہوا ہے، اور کارخانہ دوائی کا آپ کام کر گئے، پھر اس کو نماز پڑھتا ہے کہ تمہارے لیے بددعا ہوگی۔ آپ بات سمجھ رہے نا کہ تم نے اس کو نماز پہ لگا دیا اور کارخانہ آپ قابو کر گئے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ نہیں سمجھتے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو جمی سرمایہ ہے، مسلمانوں کے کام آنے والا سرمایہ، وہ صرف چاند نمازیوں کے قابو آ گیا، وہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا سرمایہ قابو کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی زمینیں قابو کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے مکان قابو کرتے جا رہے ہیں، اور مسلمان فاقے میں آ رہا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو تمہیں تمہارا اللہ دے گا، اور مجھے کارخانہ قابو آ گیا۔ یہ بات جو ہے نا یہاں سے آ کے دقت ہوگی۔ جن لوگوں نے جھوٹ سے کاروبار کیے،
جن لوگوں نے وعدے فراموشی کی، جنہوں نے وعدے پورے نہ کیے، جنہوں نے دو دو زبانیں بولی، اصل میں یہ کافر کیا ہوتا ہے، یہی سارے فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ نہیں کہا کہ نماز جو ہے اول تو نماز پڑھنے کا حکم ہی کو نہیں، بات ہی ختم، کہ جگہ نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ قائم کام ہوتی ہے ساتھ لو حافظ کو، حافظ کہ آج میں نہیں جا سکتا، تو کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں میرے رات کو میرے سر میں درد ہے، رات سے درد ہے، اس کے پاس کھلاؤ گولی، پھر اس کو لے جاؤ مسجد میں، اور تم مجھے گولی مارتے ہو، کھلاتے تو نہیں ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں فساد کی جڑ بنتی، یعنی مسجد کے اوپر الاؤڈ اسپیکر بول جاتا ہے کہ دو منکرین رسالت خبردار تم یاد کر لو گے کہ اب تمہارا ختم ہونے والا وقت آ گیا، ادھر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، تم یا رسول اللہ کے کون منکر ہے کون نہیں منکر۔ تو یہ فسادات جو ہے نا، اس وجہ سے جو ذہین لوگ ہیں نا وہ سارے بیچارے چپکے سے نماز پڑھتے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ، حافظ آباد میں نماز میں شور نہیں مچاتے، کیونکہ نماز جو ہے مسجد جائے عافیت نہیں رہی، ابھی تو ہے خیر سے، کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے کہ مسجد جو ہے جائے عافیت نہ رہے گی، مسجدیں دوسری مسجدوں کے مخالف آوازیں بلند کرنی شروع کر دیں گی۔ اگر آپ نے پہلے کہا تھا لاؤڈ اسپیکر نکال دو تو مسجدوں میں نماز شروع ہو جائے گی۔ اب مسجدوں میں تقریر ہوتی ہے، اچھا اندازہ لگاؤ صبح 4 بجے اذان ہونی کی، 5 بجے 6 بجے، کتنے بجے ہوتی ہے اذان؟ بہت بعد ہوتی ہے، کتنے بجے نہیں؟ یہ 4 بجے کہیں نہ ہوتی، کوئی 5 بجے کے بعد کہیں ہوتی ہے۔ 4 بجے ایک بندہ تقریر کرنی شروع کر دے، اے مسلمانوں یہ ہوا وہ ہوا، تاریخ میں ابھی وقاص نے یہ فرمایا، پتہ نہیں کون سے نام میں آپ نے رکھتا تھا کتاب، ایک جگہ پہ کیسٹ لگا دی بندے نے رات کو، کل کی رات کیسٹ طاہر قادری کی لگائی، وہ پرانی کیسٹ کہیں پر میرے کھانے والے نے خراب کیا تھا، وہ لیکن کھانے والے کا آ گیا، رات 4 بجے کھانے والے میں تقریر کا کیسٹ لگا ہوا ہے، پاگل کے وہ لاؤڈ اسپیکر کھل پہ کر اللہ کرے، مطلب نماز کیا نماز ہوئی، بچے بیمار ہوتے ایسے ساری بڑی جگہ ہے تقریر۔ تو یہ ہے مطلب مسجدوں کو نجائز بینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سننا یہ فرض ہے، کہ جب قرآن کی آواز ہے بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو، ادب کے ساتھ جھک جھکا کے، یہی ہے نا؟ کیا ہے حافظہ فیضا قرآن قرآن تاکہ تم پر رحم کیا جائے، بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو، محبیت کے ساتھ سنا کرو۔ پڑھنا اتنا فرض ہے کہ نہیں، سننا بہت فرض ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا حضرت مولانا صاحب نے، شبینہ ہوتے تھے لوگوں کی جگہ، شبینے ہو رہے ہیں، سارے لوگ جاتے شبینہ کے بدلے میں 10-12 مولوی ہوتے تھے، ساری رات میں ایک رات میں شبینہ قرآن شروع ختم۔ انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے، وہ فل سپیڈ کے اوپر مطلب کیسٹ لگا دی، اور فٹافٹ مجھے لگا پڑتا ہے اس سے وہاں بندہ بولا اسے گھر کی بوزی شروع کر کے شبینہ ہے، جا کے سنیں گے بیٹھ کے، وہاں سے آواز ہی آواز مطلب رکھا ہوا کہ اپنے کاٹر۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کی وجہ سے مسجدوں میں نقصان ہوگا۔ جوتی چک گئی ہے مسجد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اور لے لیں گے، پیدل آ جائیں گے، ننگے پاؤں آ جائیں گے، آپ یہ کوئی فرق پڑتا ہے، اگر ایمان کا نشہ ہی ہو اگر تو پھر یہ جو ہے نا بہتر ہے۔ اب میں نہیں کہتا مسجد بند کرو، لیکن جن مسجدوں میں فساد اور غلط بحث ہوتی ہے ان مسجدوں کو اوائڈ کرو۔ مسجد بے ضرر لوگوں کی ہونی چاہیے۔ اب میں مسجد کی بات کی، مسجد ضرور آباد کرو، سچ دیکھو سچے لوگ ہیں سچوں کا ساتھ دو، کہ جھوٹ کے نام بھی مسجد بن رہی ہیں، مسجدوں کو چندہ ہی کھانا لوگ شروع کر دیں، مسجد کو ہر مسجد چندہ چندہ چندہ، کیا ہے مسجد بنانی ہے؟ آپ خدا کا خوف کرو، آپ دیکھو غور کرو کہ مسجد خدا کی، تمہیں چندے کی ضرورت ہے؟ دل چاہے تو بنا لے گا، نہیں دل چاہے کچی مسجد بات پڑھو، ہے اللہ کا گھر ہے، شاید کچا گھر ہی پسند ہو، اسے اللہ گھر رہنے دو فارد ٹائم بھی، دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ جانے وہ پکے گھر میں کچھ ہوتا ہے، سنگ مرمر ضرور لگاؤ، پتہ نہیں گھر سنگ مرمر پسند ہے کہ پتہ کچا گھر پسند ہے، پتہ غریبوں کے گھر میں لگاتا ہے، پتہ امیروں گھر میں رہتا ہے، مطلب کہا جاتا رہتا ہے غریبوں گھر رہتا ہے زیادہ، ہاں دیکھ رہے ہم سب کہتے ہیں کہ غریبوں گھر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آنا جانا اس کا ادھر ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب گزرے ہیں نا ان کو اس نے مطلب امیر نہیں زیادہ کیا، اگر پیسہ آیا ہے تو انہوں نے ہم سے پہلے تقسیم کر دیا، اس لیے اللہ کا وہاں مطلب کاروبار آنے جانے کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، اللہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ آپ یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اب میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتباع میں آ جائے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، صحیح، یعنی کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز اتنا جہیز دیا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تو پھر تو ہو مبارک، مسلمان ہو تم، ورنہ ریاتی نمبر لے لو اور بحث نہ کرو، کیا کرو؟
ہاں گزارا کر لو کیا یا رسول اللہ حالات ایسے ہیں ہمارے زمانے میں مجبوری ہے سماجی بیٹیوں کی شادی ہوتی نہیں ہے اس لیے ہمیں فریج دینے پڑے ساتھ میں ایئر کنڈیشن دینے پڑے ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہیں ایک آدمی پیار کر لے دوسرے آدمی کی آفت ہو جائے گی ایک آدمی مطلب کیا کرے ایک آدمی پہل کر جائے تو دوسرے آدمی کو خیریت ہو جائے گی پہل کون کرے آپ کے علاوہ وہ کرے نا کیونکہ آپ تو نہیں کر سکتے دلیر آدمی جو یہ کہے کہ میری زندگی حضور پاک کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ کرے جسے سماج کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ نہیں کرے گا آپ تم سوچو کہ کس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو لیکن نہیں اس میں اگر مگر نہیں ہے اس طرح جس طرح قبر میں جاتے وقت آپ بات کرتے ہو کہ آخری وقت کیا کہو گے دیدار حضور پاک کا دیدار مانگو گے لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اگر مگر آخری وقت آ گیا نا آخری وقت جس کی یاد ہے اس کو زندگی میں پہلے وقت کے ساتھ یاد کرو یاد رکھ لو کیا کہا جس کے ساتھ آخری دن کاروبار ہونا ہے نا اس کے ساتھ پہلے دن سے شروع کر دو کر اگر نہیں کرتے ہو تو تم جھوٹے ہو بس بات نام لو اسلام کا بیچارے خاموش رہو بس آپ گزارا کرتے جاؤ یا رب العالمین معافی دے دے معافی مانگنی بہتر ہے باقی سائنس کی ترقی کے ساتھ اسلام کی ترقی کی کھوج لگ رہی ہے سائنس مستقبل کو دیکھتی ہے مذہب جو ہے ماضی کو دیکھتا ہے ہمارا معراج اور معیار کیا ہے جتنا ہم ماضی کے قریب جائیں گے حضور پاک کی زندگی قریب جائیں گے اتنا ہی ہمارا دین بہتر ہوگا آگے نہیں جانا واپس جانا ہے واپس کیا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی چیز ہو نا آپ کہیں گے پرانا گھر ہے پرانے طرح کے بالے پوجے رکھے ہو چھتیے رکھے ہو کیا کہیں گے پرانا گھر ہے اگر آپ پرانی طرز کی نماز پڑھتے ہو کیا کہیں اچھا جی وہ پرانے بندے جو ان پڑھ لوگ تھے یہاں پر ان کا داتا صاحب نام تھا میرے خیال ہے کہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی نہیں تھے آپ تو ان کی چیئر بھی بن گئی ہے وارث صاحب کی چیئر بن گئی وارث شاہ جو ہے نا پنجابی کے بڑے بڑے ماہر وارث صاحب پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وارث صاحب ریسرچ کے بغیر ہی پنجابی کا ایکسپرٹ ہو گیا اب جو ماضی میں جائے نا وہی زندگی صحیح تھی دادا صاحب کے قریب جاؤ وہی زندگی صحیح تھی اور آپ مولا علی آج کل ہیں یہاں پر اس لاہور میں نہیں پہلے تھے نام آج لے رہے ہو کیوں نام لے رہے ہو شاہی مدد کہہ رہے ہو نا اب صاحب دارا کیسے لگاتے ہو علی کا ملامتا پہلے اس کو مطلب ابھی خاموش کیا ہے تو مدعا یہ کہ آج کیوں نعرہ لگا رہے ہو میں پوچھتا علی کون ہے آپ کیا کہتے ہو تھے کہ ہیں بات سمجھا اگر آپ کو تھے سمجھتے ہو تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا آپ کہتے میں کہ علی کون ہے کہتے یہ پڑھ لو جی کتاب بولی کتاب پڑھ جائے پڑھ آدمی سے کوئی ہے واقعہ وہ واقعہ سمجھنا ہے نا تو پھر تم اسلام کے اوپر بحث کرنی بند صرف آپ پورے کرتے جاؤ اللہ کا نام لیتے جاؤ اور ایسا نہ ڈسکس کرو کہ تمہارا سارے کا سارا جو ہے نا اعمال نامہ ڈھیر کر کے باہر کر دیا جائے اس لیے یا اللہ بہتر وقت گزر جائے اچھا دین کون ہے جو پرانا اسی جگہ کا ہونا بہتر ہو جیسے مطلب واقعہ پاکستان کے ساتھ دعا کرتے جاؤ مسلمانوں میں بحث بند کر دو اسلام کے نام کی بحث بند کر دو اب کیا کرو اسلام کے نام کی بحث بند کر دو زندگی کے نام کی کرو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے دین بہت آسان ہے